موڑ پر ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جن کے ساتھ ایسے مسائل رونما ہو جائیں ان کے ذہن و قلب سے یہ معاملات ایک عرصے تک محو نہیں ہوتے۔ ایسے میں اہل محلہ اور خاص طور سے اپنوں کو یہ ضرور چاہیے کہ ان لوگوں کی دلجوئی ضرور کریں کہ جو پریشانیوں کا شکار ہیں۔ یاد رکھیے وقت ہے گزر جائے گا۔ ناظرین، جب ہماری ٹیم اہل خانہ سے ہونے والے وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی تو انہوں نے بتایا جیسے پیسے ویسے بچی کے جو تھے جمع اور بیٹے کے تھے ان کے لے گئے تھے۔ بچی نے جیسے جمع کر رہی تھی نا، جمع کر دیتی تھی، لا کے اس میں ڈال دیتی تھی تو وہ بھی لے گئے تھے۔ اور بیٹے نے جو رکھے تھے وہ گھر میں گلک میں تھے تو وہ گلک بھی توڑ دیا انہوں نے، کاٹ دیا، کاٹ کے نکالے۔ وہ سکے بلکہ سیڑھی پہ گرتے ہوئے بھی گئے تھے تھوڑے۔ یہاں ہر چہرہ خوف اور اندیشوں میں دکھائی دیا۔ میں نہیں، کس وقت کا واقعہ ہے بتاؤ؟ میرا الارم بجا تھا 7:15 بجے، تو میں الارم آف کر کے لیٹی تھی۔ میں نے کہا ابھی اٹھتی ہوں، اتنے میں ایک دفعہ گیٹ بجا، میں نہیں اٹھی، دوسری دفعہ بجا، میں نے پلٹ کر دیکھا۔ بالکل ڈرو میری بہن، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، شاباش، کوئی ڈرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ دیا اتنا؟ جی بالکل، اللہ پاک، بس اللہ پاک کے ساتھ تھا، بہت اللہ پاک نے کرم کرا ہے، بس بھائیوں کی جان بخش دی انہوں نے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اس شجید، دلیر اور بہادر پولیس کانسٹیبل کی جانب کہ جو ان ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بنا۔ یہ خالد ہے، آج بھی جس کے چہرے پر مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ خالد، کیسی تکلیف ہے سر؟ بس برداشت کے قابل کر رہے ہیں، پین کلر وغیرہ لے رہے ہیں، اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں۔ خوف زدہ تو نہیں ہو گئے؟ نہیں سر، خوف کس چیز کا، خوف کسی چیز کا نہیں ہے۔ ہم نے حلف اٹھایا اللہ اس کے نبی کو حاضر ناظر جان کے، اور مر کے پھر کھڑے ہونا اللہ کے آگے۔ تو جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، جو فیلڈ ہے ہماری، جو ہمیں فیلڈ پسند تھی، الحمدللہ ہم نے فخر ہے، ہم نے کام کیا ہے اپنا، جو سر انجام دیا ہے۔ کیونکہ کسی بیچارے کی مہینوں کی، سالوں کی کمائی ایسی کوئی لے جائے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بتاؤ خالد، کہ جب آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کہا کہ ہتھیار پھینک دو، باہر آ جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا، تو ان میں سے کوئی نہیں مانا، مستقل فائرنگ کر رہے تھے؟ سر مستقل وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے عزائم ہم کو نظر آ رہے تھے، کیونکہ بارش سے پہلے جیسے بادل آتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب برسے گی، تو ان کے بھی آثار ہم کو یہ ہم سمجھ گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے بات چیت کرنے کا ہم نے ان کو موقع دیا بھرپور کہ کر دو سرنڈر، مگر وہ آگے سے فائرنگ، اب کیا کریں، جواب انہوں نے بات اسلحے سے ہی بات کرنا شروع کری، گولیوں کی بوچھار سے۔ تو اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ناظرین آپ سب گواہ ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جرائم پیشہ عناصر سے جب تک ان کی اپنی زبان میں گفتگو نہیں ہوگی، ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ان کو بات سمجھ میں وہی آتی ہے کہ جو ان کا مزاج ہے، اس مزاج سے بات کیا جائے نا، تو اس مزاج سے بات کی جائے، اسی مزاج کو رکھ کر بات کی جائے نا، تو پھر ان کے ساتھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، اچھا جیسے ہی آپ کو گولی لگی تو کیا پورا منظر بتائیے کیا ہوا؟ سر جیسے ہی مجھے گولی لگی تو مجھے تو تیش آ گیا، پھر میں نے بولا اب نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بیچارے دن بھر آج صبح انتظار میں ہوتے ہیں۔ میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے، وہ صبح دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں۔ اپنی نوکری کری۔ ناظرین، ہم اس لمحے، اس موڑ پر ایک بات آپ سب کو یاد دلاتے چلیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر ان کا قول دل میں بٹھا لیا جائے تو پھر موت کا کوئی ڈر ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت مومن کی معراج ہے، اور پروردگار عالم سب کو زندگی دے، خوشیاں دے، کامیابیاں دے، کامرانیاں دے، اور ہمارا جو یہ خالد ہے، یہ پولیس کانسٹیبل خالد، کہ جنہوں نے دوسروں کی، اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتے ہوئے، ملک کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے گولی کھائی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا حوصلہ بلند ہے، اور میں
اس وقت دنیا کے جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد کی صحت کے لیے دعا کیجیے اور خالد کو محبتوں کا پیغام ضرور بھیجیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب یہ گھر آئے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا۔ اس وقت تک میں مطلب انہوں نے جو وہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا یہ صرف لنگڑا کر چل رہے تھے، لائک میں یہ سمجھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور جب میں نے ان کے کپڑے وغیرہ چینج کرائے تب انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے گولی لگی ہے، تو میں بالکل شاک ہو گئی۔ 2 منٹ کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ سارا دن مجھ سے بات کر رہے تھے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے نائٹ نوکری کے بعد صبح میں کورٹ جاتے ہیں، تو یہ مجھ سے کہہ رہے تھے میں کورٹ میں ہوں، تھوڑا پرابلم میں ہوں، لائک مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ آخر میں ہم قانون بنانے والے، قانون کے اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والوں کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے، جرائم پیشہ عناصر سے جب تک ان کی زبان میں گفتگو نہیں ہوگی وہ ہماری زبان کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو، ہماری عوام کو چین و سکون دینے کی خاطر فوری طور پر ایسے قوانین مرتب ہونا چاہیے کہ جس میں جرائم پیشہ عناصر جلد از جلد اپنے انجام کار تک جا پہنچیں، کیونکہ چھینا جھپٹی، لوٹ کھسوٹ، چوری، رہزنی عوام الناس کے لیے عذاب جاں بن کر رہ گئی۔ 100% یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً کئی سال گزر گئے، سسپیکٹڈ ہیں یہ ہمیشہ سے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کراچی کے علاقے رضویہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں جرائم پیشہ عناصر کس طرح اسلحہ کے زور پر دن دہاڑے چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر میں جا پہنچے، اور اس کے بعد احوال آخر کیا رہا، یہ سب کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بس یہاں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ صرف یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والوں کو پروردگار عالم شاید کبھی معاف نہیں کرتا۔ بہرحال ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔